السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوٹ کیس ہے. ٹھیک ہے، یہ سوٹ کیس جو ہے اس میں وہ سارے دکھ ہیں، اس میں وہ سارے پچھتاوے ہیں، اس میں وہ سارے گلے شکوے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی دوسرے انسان نے ہمارے ساتھ کی ہیں، اور ہم اس سوٹ کیس کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. اور اس کو ساتھ لیے پھرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جب میں نے اس کو اٹھایا ہوا آبویسلی میں اتنی فری نہیں ہوں، میری انرجی جو ہے وہ اتنی فری نہیں ہے، میری اٹینشن اتنی فری نہیں ہے، میں اتنا کھل کے کام نہیں کر سکتی، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کر سکتی، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. سو ایسا ہی دکھوں کا بھرا ہوا سوٹ کیس جو نظر نہ آنے والا ہے وہ ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. یادیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایک سوٹ کیس کی طرح ہوتی ہیں. گلے شکوے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوٹ کیس کی طرح ہیں. تانے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوٹ کیس کی طرح ہیں. دوسروں کے لیے ہیٹڈ کیا ہوتی ہے؟ ایک سوٹ کیس کی طرح ہے. ریزنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک سوٹ کیس کی طرح ہے. سو اس طرح کی کتنے ہی سوٹ کیس کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم اس کو سر سے ٹینشن پے نہیں کرتے، لیکن ایسے بہت سارے سوٹ کیس ہم سب نے اٹھائے ہوتے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان سوٹ کیسز کو سائڈ پہ اتار کے رکھیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو سائڈ پہ اتار کے رکھیں، دوبارہ ایسے کوئی سوٹ کیس اٹھائیں بھی نہیں. اب یہ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ کے بارے میں آج میں بات کروں گی. دیکھیں، فارگیونیس کیوں ضروری ہے؟ فارگیونیس اس لیے ضروری ہے، ہم فارگیونیس پہ بات کریں گے. فارگیونیس کیوں ضروری ہے، فارگیو کیسے کیا جائے، ہم فارگیو کیوں نہیں کر پاتے ہیں، اور فارگیو کرنے سے ہماری اپنی سائیکالوجی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی انسان سے ہمیں کوئی گلا شکوہ ہوتا ہے، اس کی کوئی زیادتی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایٹ ٹائمس تو ہم بار بار اسی چیز کو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل میں کوئی گرج لے کے بیٹھے ہیں، کچھ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم نے اس انسان کو معاف نہیں کیا. اور ایک بہت بڑی غلطی جو ہم معاف کرنے میں کرتے ہیں، جس کا میں آگے ذکر کرنے والی ہوں، جس کی وجہ سے ہم معاف نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے بار بار ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. معاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو یہ اس انسان سے زیادہ ایک بڑا گفٹ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. ہماری اپنی ذات یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ کے اوپر فوکس کر سکیں. ہماری اپنی ذات یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کر سکیں. ہماری اپنی ذات یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں ہم ان کے اوپر فوکس کر سکیں، جس میں ہمارے بچے آتے ہیں. ایٹ ٹائمز اگین ڈپینڈ کرتا ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنی لائف کے مختلف اسٹیج پہ ہے، اس کی رسپانسبلٹیز مختلف ہیں. سو اگر آپ ایک ان میرڈ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ ایک ماں بھی ہیں ساتھ میں، یا آپ ورک پلیس پہ بھی جاتی ہیں یا جاتے ہیں، سو ہم سب کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں واقعی میں امپورٹنس ڈیزرو کرتی ہیں ہم ان کو امپورٹنس دیں، تو ضروری ہے کہ ہم معاف کر دیں. اور معاف کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معاف کریں لیکن بھولیں نہیں. forgive بٹ ڈونٹ forget. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک انسان ہمارے ساتھ ایک دفعہ زیادتی کرتا ہے، چلے ہو گیا، غلطی ہے. دوسری دفعہ زیادتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے ہو. تیسری دفعہ وہ زیادتی کرتا ہے، تو یہ ایک پیٹرن ہے. اور اگر ہم لوگوں کو بار بار اپنے ساتھ وہی غلطیاں کرنے دیتے ہیں، وہی زیادتیاں کرنے دیتے ہیں، تو ہم کبھی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتے. سو جہاں پہ ضروری ہے کہ آپ معاف کر دیں، وہاں ضروری ہے کہ آپ بھولیں مت. جس نے آپ کے ساتھ جو چیز کی ہے، دوبارہ اس انسان کو پرمیشن نہ دیں کہ وہ آپ کو اسی طرح سے ہرٹ کر سکے. آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرتی ہے اور معاف کرنا پسند کرتی ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے ہمارے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، بلکہ اپنے ایکشن کو بھی چینج کرو. جب اللہ کی ذات ہم سے یہ توقعات رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج بھی کرنا ہے، سو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ ایز اے ہیومن بینگ کہ کوئی دوسرا انسان ہمارے ساتھ زیادتی کر کے چلا جائے گا اور ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ دوبارہ آ کے دوبارہ سے زیادتی کرے گا اور ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی گرج یا نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. سو اگر آپ کے کچھ ایسے رشتے جیسے فرینڈس ہیں، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ کے فرینڈس میں سے کوئی ٹاکسک ہے یا اس طرح کا ہے جو آپ کی باؤنڈریز کو مسلسل کراس کر رہا ہے یا آپ کو آپ کے بارے میں برا محسوس کروا رہا ہے، تو اٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیورس دیٹ فرینڈ رائٹ اوے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رشتوں میں ہم ان کو ڈیورس نہیں کر سکتے، جن میں ہمارے پیرنٹس آتے ہیں، جس میں ہمارے بہن بھائی آتے ہیں، ہمارے خون کے رشتے آتے ہیں. اور ایون ہمارے پارٹنر کے ساتھ بھی اگر ہماری کچھ ٹاکسک ڈائنامکس ہیں، ایٹ ٹائمز ہم وہاں سے بھی
نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو رشتے کو ختم کر دیں, اسپیشلی اگر اس میں بچے انوالوڈ ہیں. In that case, obviously, we need to set boundaries, we need to place boundaries, and that is the topic in and of itself, which I keep addressing and I'll be addressing in another video. But the thing is, other than that, اگر آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں, اگر آپ کے کوئی بھی ہے, لائک ہم ایک اسلام کو لے کے جو ہمارے اندر بڑی مسکنسیپشن ہے یا ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ کٹ دا ٹائز. ٹھیک ہے, آپ صلہ رحمی پہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے, یا رشتوں کو بنائے رکھنے پہ, جوڑے رکھنے پہ زور دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہے, لیکن اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جس نے بہت زیادہ ایمفسائز جو ہے وہ باؤنڈریز پہ بھی کیا ہے, حدود پہ بھی کیا ہے, کہ آپ کو لوگوں کی حدود کو کراس نہیں کرنا. ایون اگر آپ کسی کے گھر میں انٹر بھی ہوتے ہیں تو آپ نے 3 دفعہ نوک کرنا ہے, اور اگر آگے سے آواز نہیں آتی, کوئی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا انسان گھر پہ موجود ہے لیکن وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا, تو آپ نے وہاں سے واپس چلے جانا ہے برا منائے بغیر. یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اسلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی دوسری کی جو چیز ہے اس کو نہیں لے سکتے, نہیں دیکھ سکتے. اسلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. تو اسلام تو ہر چھوٹی سے بڑی چیز میں ہمیں باؤنڈریز کا درس دیتا ہے. اگر ہم وہ ساری باؤنڈریز جو ہیں ان کو بائی پاس کر کے اور صرف اسلام کی اگر اس چیز کو لے کے کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ رشتے توڑنے سے منع کرتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے نا. ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی ہیئر دیٹ موسٹلی لوگ اس وجہ سے نہیں ایسا ہوتا کہ وہ نہ لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز نہیں سیٹ کر پا رہے ہوتے, کہ وہ رشتہ نہیں توڑنا چاہ رہے ہوتے. بیسیکلی ہم لوگوں کی نظر میں برا نہیں بننا چاہ رہے ہوتے. ہمارے اندر پیپل پلیزنگ اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, جو کہ اگین ہمارے ایک جو ڈس فنکشنل فیملی پیٹرنز ہیں, یا ہماری جو پیرنٹنگ ہے, یا جو ہمارا ایک ٹاکسک کلچر ہے, اس کی وجہ سے ہے کہ ہماری نظر میں لوگوں کو خوش کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ان کے اٹھ کے بیٹھنے کے بعد گھنٹہ ان کی برائی کر لیں گے, لیکن ان کے منہ پہ ایک لفظ, ایک جملہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہم 10 لوگوں کے ساتھ جن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس بات کو کریں گے, لیکن جس ایک بندے سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ہم اس سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے لوگوں کو ڈسپلیز کرتے ہوئے, وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. یہ چیز ہمیں مار جاتی ہے, یا خوف ہوتا ہے, جو کہ اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی آر بورن ود اٹ, obviously ہم نے یہ چیز سیکھی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ہم جہاں پہ معاف کرتے ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ہرٹ کر رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اگین پرسنل رسپانسبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ایک انسان آپ کو مسٹریٹ کر رہا ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے زیادتی آپ کے ساتھ, آپ اس کا حصہ ہیں. اس انسان کو وہ چیز کرنے دینے سے, جسٹ بائی لیٹنگ دیٹ ادر پرسن ڈو دیٹ پرٹیکولر تھنگ ٹو یو, say those particular words to you, or do whatever that person is doing, you are becoming a part of that. So take your responsibility and then do something about it. And once you do that, وہ انسان کے پاس اتنی پاور نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ اس طرح سے کر سکے. اپنی لائف میں آپ کے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں, جتنے بھی آپ نے ایسے سوٹ کیسز پکڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, بیٹھیں, ایڈریس کریں, اور دیکھیں کہ کیسے آپ اس چیز کا پارٹ بنیں. کیسے آپ نے دوسرے انسان کو پورلی ٹریٹ کرنے دیا, آپ نے آگے سے اس کو کچھ ایسا نہیں بولا جو آپ کو بولنے کی ضرورت تھی. کیسے وہ فیور آپ نے دوسرے انسان کو دی جو آپ ایکچولی دینا نہیں چاہتے تھے, لیکن آپ نے وہ دے دی, بیکاز وی آر ناٹ سیلف اویئر. سو جسٹ بائی ڈوئنگ دس, اگر آپ اپنی سائڈ کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں اور آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایسی آپ کی لائف میں واقعات بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں کہ جس میں مسلسل, یعنی ایک سائیکل ہوتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم جیسے سیلف اویئر ہوتے ہیں, ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, ہمیں لوگوں سے گلے شکوے, شکایتیں, گرجز, اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ اپنی لائف کا مین کریکٹر بن جاتے ہیں. آپ اپنی لائف کے لیے فل رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے, کوئی بھی آپ کو بول جائے اور آپ پاور لیس ہیں, جیسے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. نو, یو ہیو فل پاور اینڈ اتھارٹی اوور یور لائف, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دی ہے. اور اسی لیے وہ آپ سے سوال جواب بھی کرے گی, آپ سے آپ کے بارے میں سوال جواب ہوگا. سو لرن ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی فار یور سیلف. اینڈ یس, ون مور تھنگ, اکثر لوگوں کے معاملے میں جو ہیٹرڈ ہوتی ہے وہ ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ایک
جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایلوژن میں ہوتے ہیں. وی تھنک کہ زہر کا پیالہ ہم اپنی ذات کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں, اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں, اور ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پی کے دوسرا بندہ مر جائے گا. نہیں, وہ چیز آپ کے اپنے اندر سے آپ کو ہی مار رہی ہوتی ہے. So forgiveness without boundaries is not going to be helpful. Even you cannot forgive other people without setting further boundaries. But yes, once you do that, کہ آپ معاف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بھولیں نہیں, اس چیز کو لے کے رائٹ وے ایڈریس کریں. جہاں پہ آپ انڈیو فیورز دے رہے ہیں, جہاں پہ آپ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ ایکچولی اندر سے نہیں کرنا چاہتے, صرف اس انسان کو ناخوش کرنے کے ڈر سے یا خوش کرنے کی خاطر یا لوگوں کے سامنے اپنی امیج جو ہے اس کو اچھا برقرار رکھنے کی خاطر کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ رائٹ اوے آپ کو جیسے مسئلے کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے, گتھی سلجھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ کے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اگین ہمیں معاف کرنا پسند کرتی ہے, اور وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتی ہے. اس چیز سے آپ کو معافی دینے میں ہیلپ ملے گی. اور اگین دیر از اندر پارٹ ایز ویل کہ معافی مانگنے میں بھی کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں. اگین اپنی ایگو کو کبھی بیچ میں نہ آنے دیں, چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں, کیونکہ یہ ایک چیز ہے جس میں ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں. جو انسان ہم سے بڑا ہے اسے معافی مانگنے میں عہدے کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے ہمیں کوئی ہم ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. لیکن وہ انسان جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, وہاں پہ معافی مانگتے ہوئے ہماری ایگو آڑے آ جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا. معاف کرنا سیکھیں, باؤنڈری سیٹ کریں, اور معافی مانگنا بھی سیکھیں. جب ہم یہ ساری چیزیں میسٹر کر لیتے ہیں نا, بلیو می اٹس مور لائک سیلف میسٹری. اور اس پورے سے آپ کو کیا ہوگا کہ جب ہم معافی مانگ بھی سکتے ہیں, اگین یہ بھی جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, ڈیپ ڈاؤن وہ چیز ہمیں وے ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہے. اور جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. سو آئندہ سے کوئی آپ سے معافی مانگے یا نہ مانگے, اگر کسی نے کچھ ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ بوجھ بنی ہوئی ہے, تو آپ نے اس چیز کو بیٹھنا ہے, غور کرنا ہے, اس انسان کو دل سے معاف کرنا ہے, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, اور فیوچر کے لیے اس بندے کے ساتھ آپ نے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. اور اگر آپ سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے تو کسی بھی طرح سے ہیزیٹیٹ نہ کریں اس انسان سے جا کے معافی مانگنے کے لیے. اینڈ بلیو می اٹ ول لبریٹ یو. آپ کے بہت سارے سوٹ کیسز اتر جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں بہت فری فیل کریں گے. یو ول بی ایبل ٹو فوکس آن واٹ ایکچولی نیڈس ٹو بی فوکسڈ آن. If you haven't subscribed to the channel, please do, and let me know in the comment section how did you like this video, and give me some more topics to make videos upon. Thank you. Allah Hafiz.